بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، ان تمام چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت ابو درداء سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہوتا اور وہ اس کا مسلمان بھائی یا بہن، اس کا والد، اس کی والدہ، اس کا دوست، اس کا پڑوسی انہی پریشانیوں میں مبتلا ہے جس پریشانیوں میں یہ مبتلا ہے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، تو جب یہ ان کی غیر موجودگی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مولا میری بہن کی یہ پریشانی دور کر دے، میرے بھائی کی یہ پریشانی دور کر دے، میری والدہ کو صحت دے، میرے والد کو صحت دے، کوئی بھی اپنے پڑوسی کے لیے، دوست کے لیے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل فرما دیتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مولا یہ جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، دوست کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے جو جو دعائیں مانگ رہا ہے، مولا اسے بھی عطا کر دے، اسے بھی تو دے دے، اسے عطا کر دے۔ وہ فرشتہ اس مسلمان کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، کہ وہ نہیں ہوتا اور غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں کم ہوں، آپ کی مصیبتیں کم ہوں، آپ کی تکلیفیں کم ہوں، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگا کریں کہ مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کو گھر دے دے، ان کو اچھی روزی روٹی دے دے، اچھا ان کا روزگار بنا دے، ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ فرشتے آمین کہہ کر آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غیر موجودگی میں کسی مسلمان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔